السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جس نے ہماری جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس نعمت کی آرزو اور تمنا جلیل القدر حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ، اگر تو نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، اگر تو نے مجھے رسول نہ بنایا ہوتا تو میرے لیے بزرگی کی بات ہوتی کہ میں آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی بشارت ہر نبی نے دی، ہر رسول نے دی، ہر پیغمبر نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر عمل کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کو اپنے اندر انجام دینے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، انہی برتاؤ کو اپنے اندر انجام دینے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا انی لن البسہ ابدا، اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر عمل کو اپنے اندر انجام دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر، تمام چیزوں کو اپنے اندر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ امت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہا ہو۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت جس کے آنے کی بشارت پہاڑوں نے دی، درختوں نے دی، زمین کے ذرات حتیٰ کہ کنکریوں نے دی۔ اب اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک راہب نکلا، گرجا تھے اپنے، وہ بہت کم نکلا کرتا تھا۔ اس راہب نے ابو طالب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب کی دعوت کی۔ دعوت کا وقت ہوتے ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور اس کی دعوت میں شریک ہو گیا۔ جیسے ہی ابو طالب اس بحیرہ کی دعوت میں شریک ہوئے تب وہ بحیرہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کہ میں نے اسی بچے کے لیے آپ کی یہاں دعوت کی اور آپ اسی بچے کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں، اس کو بھی بلا کے لائیں۔ جب اس بچے کو بلایا گیا، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ جب پورا قافلہ کھانا کھا چکے تب اس بحیرہ نے ابو طالب سے سوال کیا کہ اے ابو طالب،
یہ بچہ جو آپ کے ساتھ آیا ہے کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تب وہ بحیرہ کہنے لگے کہ ابو طالب تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تب ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا؟ تب اس بحیرہ نے ابو طالب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابو طالب، میری کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات یہ کہتی ہے کہ اس بچے کے جنم ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے الوداع ہو چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں۔ تب ابو طالب نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہنے لگے کہ ابو طالب تم اس بچے کو ملک شام نہ لے جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ملک شام کے یہودی اس بچے کو پہچان نہ لے، اس بچے کو ان کے اوصاف سے جان نہ لے۔ یہ بچہ آگے چل کر نبی بنے گا، پیغمبر بنے گا، آخری نبی آخری رسول بنے گا۔ تب ابو طالب نے کہا کہ اے بحیرہ، آپ کو کیسے معلوم کہ بچہ آگے چل کر نبی بنے گا، پیغمبر بنے گا؟ تب اس بحیرہ نے ابو طالب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے ابو طالب، جب تم اس پہاڑی سے نمودار ہو رہے تھے، جب تم یہاں آ رہے تھے تو میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے پتیوں کو دیکھا، میں نے شجر و حجر کو دیکھا کہ وہ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، وہ اس بچے کے سامنے گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام پہاڑ اور یہ تمام شجر و حجر اسی بچے کے سامنے جھکتے ہیں جو بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہو، پیغمبر بننے والا ہو، یہ آگے چل کر نبی ہوں گے، یہ آگے چل کر رسول ہوں گے۔ زاد المعاد کے اس واقعے کو سامنے رکھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ جس کے آنے کی بشارت پہاڑوں نے دی، درختوں نے دی، زمین کے ذرات حتیٰ کہ کنکریوں نے دی، کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں اکٹھی کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ یہ بتا دیتے ہو تو میں ایمان لے آؤں گا، میں آپ کو رسول تسلیم کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جہل، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تو اپنے مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری مٹھی کے کنکریاں میرے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم کہ اس کی مٹھی میں کنکریاں؟ قرآن کی آیت صاف واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اے ابو جہل، تو اپنے مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا۔ جیسے ہی ابو جہل اپنے مٹھی کو اپنے کانوں سے لگاتا ہے، کانوں سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل مارے غصے کے ان کنکریوں کو زمین پر پٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، مان گیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر اس دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ مگر مثل مشہور ہے کہ جب لومڑی کو انگور نہیں ملتی تو کہتے کٹتے۔ کنکریوں کی وضاحت سے صاف ظاہر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے اندر عملی جامہ پہنائیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رہن سہن کو اپنے اندر عملی جامہ پہنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے کس انداز میں بات کرتے تھے،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے کس طرح کا معاملہ پیش کرتے تھے، ان تمام طریقوں کو اپنے اندر انجام دینے کی کوشش کریں۔ آخر رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، تو ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مان کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔